بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں باحیا نوجوان اور فیشن ایبل عورت کے بارے میں جانیں گے۔ اس نمازی کو، اس نیک لڑکے کو، نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہو جائے، جو قبر و آخرت کو یاد کرتا ہو، تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور لڑکیوں میں، عورتوں میں مست نہیں ہوتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوست وائس پر نئے ہیں تو دوست وائس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور لائک کر لیں، کمنٹ کر لیں۔ ناظرین، حضرت سیدہ احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی عز و جل میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہوں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینہ کی مثل ہوتے ہیں کہ ادنا سی غلطی بھی ان کو عیب دار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے، ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے، تیری یاد میں مچلتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا ہی چاہی، لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جبار اور قہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقع تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہے جو رنج و علم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ عز و جل ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے
جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی، جس کا کہا مانا جائے اللہ جانتا ہے، چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ملاقات ہماری نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ باحیا نوجوان نے سر جھکائے نیچی نگاہیں کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ تو یہ آیہ کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا نوجوان جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی تو اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا، کیا کروں، کیا میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے متاثرہ حصہ کاٹ دیا جاتا، ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی۔ طبیب اس کے جسم سے گوشت کاٹتے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ انہیں روک دیتی، لیکن جب اس کے سامنے نوجوان کا ذکر کیا جاتا تو اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کاٹ لیتے۔ بالآخر اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس حکایت سے ناظرین ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، برائی، زنا بہت عام ہو چکا ہے۔ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، ہر قسم کا ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زنا سے بچائے، با حیا بنائے، ہمیں حیا عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔